یہ ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ کے حضور کی تعریف سنی، حضور کی بارگاہ میں عرضیاں کی، تو یہ فقط ہمارے رب کا ہم پر فضل ہے، اس کی ہی دی ہوئی توفیق سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم سے کئی گنا اچھے کہلانے والے، اچھے نظر آنے والے وہ گلیوں میں پھر رہے ہوں گے، بازاروں کا چکر لگا رہے ہوں گے، نماز تک بھی نصیب نہیں ہوگی، لیکن پتہ نہیں اللہ پاک کا ہم پہ کیسا فضل ہے، کس کی وجہ سے کرم ہوا ہے کہ ایسی سخت سردی میں بھی رب نے ہمیں اپنے دربار میں حاضری کا شرف بخشا ہے۔ تو یہ بزرگ سفید ریش چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ نہیں، کسی کے بلاوے پہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو یقیناً ایسے اوقات میں اللہ کے گھر میں آنا یہ ثواب کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا نیکی کے کام میں جتنا مشقت زیادہ ہوگی اللہ اس قدر ثواب زیادہ بڑھا دے گا۔ تو اس موسم کے اندر کوئی مزدور اگر مزدوری کر رہا ہے تو اس کو وہی دہاڑی ملے گی جو عام روٹین میں ملتی ہے، حالانکہ کام کی مشقت زیادہ ہے سخت سردی کے اندر، لیکن مالک اس کو رقم بڑھا کے نہیں دیتا، چونکہ مالک کا اپنا خزانہ یہ تنگ ہے۔ لیکن قربان جائیے اپنے مالک کے حقیقی پر، وہ کہتا ہے میرے بتائے ہوئے کام تم جتنا مشکل سے کرو گے اتنا اجر بڑھاتا جاؤں گا، کیونکہ خزانے وسیع ہیں، تو انعام کے اندر بھی کوئی کمی اور کجی اور کوتاہی نہیں، اور انعام وسیع تر تمہیں دیا جائے گا۔ تم ایک ایک قدم چلو گے میں تمہارا ایک ایک گناہ مٹاتا رہوں گا۔ مسجد کے اندر جا کے صرف بیٹھے رہو، یہ بیٹھنا بھی تمہارا عبادت میں شمار ہوتا رہے گا اور اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ نماز جمعہ پڑھ کے لوٹو گے، تم نے تو 2 رکعتیں ادا کی ہیں فرض جمعہ کی، لیکن میں تمہیں اس کی بدولت حج کا اور عمرے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ کیسا فضل ہے میرے رب کا، کبھی یہ بیٹھ کے باتیں سوچا کرے کہ ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے اور عفو درگزر فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ خطبہ میں تلاوت کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے کئی راستے بنا دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی ایک ایسی آیت مجھے معلوم ہے کہ اگر وہ آیت میری امت کے لوگ یاد رکھ لیں تو وہی ایک آیت ان کو تمام معاملات میں کافی ہو جائے گی۔ اور وہ کون سی آیت ہے؟ یہی آیت حضور نے ارشاد فرمائی مشکوٰۃ شریف کی 2 جلد کتاب الرقاق میں میرے آقا کی حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، دل میں تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی ذات کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا ہر قول فعل، اٹھنے والا قدم، زبان سے نکلنے والا لفظ، میری پڑھنے والی ہر نظر، میرا دل میں آنے والا ہر خطرہ و خیال، میری ہر ذہن کے اندر آنے والی سوچ، ان سوچوں کو، میرے ان تخیلات کو اور میرے ہر قول و فعل کو میرا رب دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور پھر وہ ہر کام ایسا کرے گا جیسے اس کے رب کی چاہت ہوگی۔ تو فرمایا پھر اس کے ہاتھ کبھی چوری کی طرف نہیں اٹھیں گے، کسی کی طرف ظلم کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے، پھر اس کی زبان نشتر بن کر کسی کے دل کو نہیں چیرے گی، وہ الفاظوں کو پتھر کی صورت میں منجنیق بن کے نہیں پھینکے گی، بلکہ اگر برسیں گے تو زبان سے میٹھے الفاظ کی صورت میں پھول برسیں گے۔ وہ پھر کسی کی عزت کی طرف تکے گا نہیں، پھر اپنے قدموں سے چل کر کسی ڈکیتی چوری کی طرف نہیں جائے گا، نہیں، بلکہ پھر جب وہ جانتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور رب ان بطش ربک لشدید، وہ جانتا ہے کہ میرا رب اگر پکڑ لے تو پھر اسے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں، تو فرمایا کہ اب ایسا شخص جس کے دل میں رب کی یاد رچی بسی ہو اور جانتا ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور پکڑنے پر قادر بھی ہے، تو فرمایا پھر ایسے جیے گا جیسے رب نے اسے جینے کا حکم فرمایا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری اصلاح فرماتی ہے۔ ایک یقین اپنے دل کے اندر آپ ہمیشہ کے لیے ڈال دیں، یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یقین کریں، یہی یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ایک ایسا یقین کامل ہے، اگر دل میں گھر کر جائے تو پھر بندہ ہر برے سے نفرت کرنے لگ جائے۔
پھر اللہ اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان فرما دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی مشکات المصابیح کی دوسری جلد کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کچھ قیمتی موتی ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، کچھ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، تو اے میرے صحابہ بتاؤ وہ چیزیں تم میں سے کون لے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس محفل میں حاضر تھا، بیٹھا ہوا تھا، قلت انا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی آقا قیمتی پھول آپ مجھے عطا فرمائیں، وہ قیمتی موتی جواہرات مجھے عطا فرمائیں۔ اور حضور نے کچھ فرمانی تھی نصیحتیں، کہ حضور کچھ نصیحتیں فرمانا چاہتے تھے، ان نصیحتوں کو حضور نے فرمایا کہ کون مجھ سے لے گا؟ تو یا ایک سوال ہے میرا، اس کا جواب کون دے گا؟ چند چیزیں دینا چاہتا ہوں، لے گا کون؟ تو جیسے اسکول کے اندر کلاس میں بیٹھے بچوں سے استاد پوچھتا ہے کہ میرے سوال کا جواب کون دے گا، تو قابل طالب علم ہاتھ کھڑا کرتا ہے اسا میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ مجھ سے ایک قیمتی کلمات یہ کون لے گا؟ قلت انا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائے، میں۔ اب حضور نے تاکید فرمائی، فرمایا لے وہ من یعلم بہن، کہ جو خود ان پر عمل کرے، او یبلغ من یعلم بہن، یا پھر ان لوگوں تک پہنچائے جو ان باتوں پر عمل کریں، خود عمل کرے پھر دوسروں تک پہنچائے تاکہ وہ دوسرے لوگ بھی ان اچھی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے عرض کہ یا رسول اللہ میں خود بھی عمل کی کوشش کروں گا، دوسروں تک بھی وہ حدیث پہنچاؤں گا۔ اب وہ حدیث 1450 سال کم و بیش سے چلتی آج جامع مسجد نظامیہ کے اندر بھی سنائی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ حدیث پاک کا فیضان ہے، ابو ہریرہ نے خود بھی عمل کیا اور ان لوگوں تک پہنچائی جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور میں آپ تک وہ حضور کا ایک پیغام پہنچا رہا ہوں جو ابو ہریرہ کے واسطہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ اب سنیے وہ قیمتی ترین 5 باتیں وہ کون سی ہیں؟ ارے کسی کا ایک جملہ دل میں گھر کر جائے زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے بندے کی۔ اگر کسی کی ایک بات سمجھ میں آ جائے اور وہی اچھی بات بنا دل میں پنہا کر لے اور اس پہ عمل شروع کر دے، تو ایک جملہ کسی کا زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ میرے آقا کے 5 جملوں پر اگر عمل کرے گا تو کتنا سرمایہ ملے گا اور زندگی کیسی بن جائے۔ اب سنیے پہلی چیز جو حضور نے عطا فرمائی، فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے، ابو ہریرہ یاد رکھنا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر عبادت گزار بننا چاہتا ہے، اگر لوگوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، تو ایک نسخہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے رہنا۔ یہ نہیں کہا نفلی روزے بھی رکھنا، رمضان کے فرضی روزے بھی رکھنا، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنا اور حلال رزق کمانا، اور اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت ان کی کرنا۔ کوئی اور جملہ نہیں فرمایا، جوامع الکلم میں سے ایک ایسا کلمہ عطا فرمایا زندگی بدلنے کے لیے، ایک ہی کلمہ کافی ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر نیک بننا ہے تو فرمایا پھر حرام چیزوں سے بچتے رہو۔ یاد رکھیے نیکی کرنے کا بھی ایک اپنا مقام ہے، ثواب ہے، لیکن برائی سے بچنے کا ایک اپنا مقام ہے۔ اب حرام سے بچنا، برائی سے بچنا ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نیک کام کر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیک کام نہیں کرنے، نیک کام بھی کرنے ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ حرام سے بچنے کے حوالے سے، کہ حرام چیزوں سے بچو، تمہارا دل یاد خدا میں لگا رہے گا، عبادت میں لذت ملے گی، چاشنی اور لطف ملے گا۔ لیکن اگر عبادت بھی کرتے رہو، حرام کاریاں بھی کرتے رہو، نماز بھی پڑھتے رہو، سودی کاروبار بھی کرتے رہو، اور 5 وقت کے نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی رہو، رشوت خور بھی رہو، اور تمہارے ماتھے پہ سجدوں کے نشان بھی پڑ جائیں، نفلی روزے رکھتے رہو اور صدقات و خیرات کی کئی دیگیں چلاؤ،
ساتھ میں زانی بھی رہو، زنا بھی کرتے رہو، تمہارے شر سے لوگ ڈرتے رہیں، تو فرمایا کہ پھر ایسی عبادت تمہارے منہ پہ ماری جائے گی۔ ارے اس سے بہتر تھا کہ تم وہی کام ہی کرتے، یہ کیا ادھر بھی منہ مارا ادھر بھی آ گئے؟ نہیں، فرمایا کہ یا صرف رب کے بنو یا پھر شیطان کے پاس چلے جاؤ۔ ہم نے دو ہی ٹھکانے بنائے ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ اور جنت ملے گی تو صرف رب کی اطاعت پر، جہنم ملے گی تو شیطان کی پیروی کرنے پر۔ جب رب کی بارگاہ میں آ گئے ہو تو بس رب کے ہی بن کے رہو، اب شیطان کی طرف مت جاؤ۔ رحمان کے پاس آئے تو پھر رحمان کے ہی بن کے رہو، شیطان کے قدموں پہ مت چلو۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرو۔ اب کیا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا سود کھانا حرام ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے کم رکھنا یہ حرام ہے؟ نہیں جانتے ہم، جانتے ہیں۔ تو خدا را جب جانتے ہیں تو پھر ان پر عمل بھی کریں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، ہماری زندگی چند سانسوں کی ہے۔ رب فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ، قیامت بہت قریب آ چکی ہے، قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اور ایک جگہ پر کلمح البصر کے الفاظ ہیں کہ آنکھ جھپکنے کی دیر ہے قیامت اور تمہارے درمیان۔ ہمیں تو بہت سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ بندوں سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو؟ وہ کہیں کہ یا اللہ ایک دن یا آدھا دن رہ کے آئے۔ کتنا؟ ایک دن یا آدھا دن، اگرچہ کوئی 100 سال بھی جیتا رہا اس کے خواب کی طرح لگے گی زندگی، ایک دن یا آدھا دن گزار کے آئے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ تو اس دنیاوی زندگی میں پتہ نہیں ہم خوبصورت لگنے کے لیے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمارا رب ہمیں اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی تازہ داڑھی منڈوا کر شیشے کے سامنے جائے اور اپنے آپ کو کہے کہ اب میں حسین لگ رہا ہوں، یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے کہ ایسے شخص پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں کڑوی ضرور لگیں گی لیکن آپ تک پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا میدان محشر میں، بلا کر عذاب کے فرشتوں کو کہا جائے گا کہ ان کی باچھیں چیر کے رکھ دو، ان کی زبانیں کاٹ دو، ان کے منہ کے اندر آگ کے شعلے بھر دو۔ اور وہ ہوں گے کون؟ فرمایا وہ مبلغ ہوں گے، خطیب ہوں گے، وہ تقریریں کرنے والے ہوں گے جن کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم تو تیرے دین کا پیغام پہنچاتے تھے، ہم تو اللہ رسول کا پیغام پہنچاتے تھے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ تم لچھے دار تو سناتے تھے لیکن لوگوں کی اصلاح کی باتیں نہیں کرتے تھے، جن سے پتہ ہوتا تھا کہ داد بھی ملے گی امداد بھی ملے گی وہ ان کو سناتے تھے، حق کی بات نہیں کہتے تھے۔ فرمایا کہ تمہارا کام جب لوگ تمہاری عزت اس وجہ سے کرتے تھے کہ تمہیں اللہ والا کہتے تھے، تمہیں دین والا کہتے تھے، تو تم دین کا صحیح پیغام ان تک کیوں نہیں پہنچاتے رہے؟ تمہاری وجہ سے لوگوں کے گروہ در گروہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ کوئی داڑھی منڈانے کی وجہ سے جا رہا ہے، کوئی بے نمازی ہونے کی وجہ سے جا رہا ہے، کوئی سودی کاروبار ہونے کی وجہ سے جا رہا ہے، اور کوئی جھوٹ بولنے کے عذاب میں جا رہا ہے جہنم میں۔ تو تم لوگوں کو یہ باتیں نہیں سناتے تھے، لوگوں کو حق کی بات نہیں پہنچاتے تھے ان تک، تو فرمایا کہ اس وجہ سے تمہیں آج عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم یہ پیغام آپ تک پہنچائیں۔ اگرچہ ہمارے کان رس گھلنے کے عادی ہو گئے ہیں لیکن ہم نے اپنی عادات اور اطوار کو تھوڑا تبدیل بھی کرنا ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ جس نے جو آج تک کیا غلطی ہو گئی، ان الانسان لفی خسر، رب فرماتا ہے والعصر، اے معبود تمہارے زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، لیکن سارے نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے ایمان لایا اور پھر نیک عمل کرتے رہے وہ اس خسارے میں نہیں ہیں۔ اور میں انسان خطا کا پتلا ہے، بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس غلطی پر ڈٹا تو نہ رہے۔
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے بھٹ کے انسان، اگر میرے احکام سے تو نے منہ موڑ لیا ہے، پھیر لیا ہے، وہ گناہوں میں پڑ گیا ہے، لیکن جب کبھی خیال آیا ہے، جب کوئی حق کی بات تیرے کانوں سے ٹکرائی ہے، تو پھر تو کم از کم لوٹ کے آ جا نا میری چوکھٹ پر، ارے میری چوکھٹ پر اب تو آ جا۔ ارے میں کہتا ہوں کہ اس پورے علاقے کا جو بڑا پیر ہو، بڑا عالم ہو، اس کے دروازے پر بھی اگر رات کو 3 بجے اس وقت اس سخت سردی کے اندر کوئی غریب سا، کوئی فقیر سا بندہ اپنے بچے کو لے کے چلا جائے، جا کے کنڈی کٹکائے، مولانا تو پہلے باہر نہیں نکلیں گے، اگر نکل بھی آئے پوچھیں کہ حضرت کیا کام ہے، وہ کہیں جی بچہ رو رہا تھا، میں نے کہا دم کرا لوں پیر صاحب سے، استاد صاحب سے، مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے۔ وہ کہیں گے تجھے شرم نہیں آتی، میں کہ مر رہا تھا، صبح نہیں ہونی تھی، اس سخت سردی میں مجھے بلایا، تکلیف دی ہے، تو اس کو ڈانٹے گا، اگر ڈانٹے گا نہیں تو کم از کم دل میں برا ضرور جانے گا، یار یہ کوئی ایسے مفت والے آ جاتے ہیں، تو اس کو یہی وقت ملا ہے۔ ارے اپنے آپ کو نیک کہلوانے والا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے چوکھٹ پہ، میرے بوئے پہ کہ رات کو 3 بجے مجھے بے آرام کرے، جو کہ آرام کا وقت ہے، لیکن قربان جائیے میرے پروردگار کی بارگاہ میں، آپ جس وقت بھی آ جائیں، وہ کہتا ہے رات کا جتنا ویلا زیادہ گزر گیا اتنا تیری دعائیں زیادہ قبول فرماؤں گا۔ اسے نیند بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور دن کو حاضر ہوں، رات کو حاضر ہوں، صبح دروازے کھلے ہیں، شام کو بھی کھلے ہیں، آ تو صحیح، ما غرک بربک الکریم، میں تو ایسا کریم ہوں، تو ساری زندگی 100 سال بھی جیتا رہا، میری نعمتیں کھاتا رہا، میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتا رہا، زمین کو میں حکم دیتا تو سینہ کھول کے تجھے غرق کر لیتی، اگر چاہتا تو آسمان سے پتھر برساتا، لیکن ساری زندگی تجھے کھلایا پلایا، تجھے پالا پوسا، تیری حفاظت کی، 100 سال تک تو میری نعمتیں کھا کے جوان ہوتا رہا اور زندگی گزارتا رہا، اب نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت گرنے لگے، تیرے بال گرنے لگے، تیری کمر جھکنے لگی، اب تجھے خیال آیا کہ قبر کا سفر قریب ہے، قبر کی منزل قریب ہے، اب ساری زندگی میری نعمتیں کھا کے ناشکری میں گزاری ہے، اگر اب بھی آخری لمحے میں خیال آ گیا ہے تو پھر بھی پلٹ کے آ جا، آج بھی میں تیرے 100 سال کی نافرمانی نہیں دیکھوں گا، اگر دل سے نادم اور شرمندہ ہو کے آ گیا ہے اور دل سے توبہ کر رہا ہے، اگر آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو بھی تو نے نکالا ہے، ابھی تیری پلکوں پہ اٹکا ہوگا، آنکھ سے جدا بھی نہیں ہوگا، تیرے گناہ معاف بھی کر دوں گا، سب کو نیکیوں میں بھی بدل کے رکھ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ارے آ تو صحیح اس کریم کی بارگاہ میں، پلٹ کے آ تو صحیح، اگر غلطی ہوتی رہی، آج تک ہم داڑیاں مڈاتے رہے تو خدا رہا، آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اس کام سے باز آ جائیں، یہ مسلمانوں کا وطیرہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اسی میں سے ہے، تو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر یہ چہرے پہ داغ بن کے آتی، اگر چہرے کے حسن میں کمی لاتی تو میرا رب اپنے محبوب کو کبھی نہ عطا فرماتا۔ ارے داڑھی کتنا وفادار ہے ہمارے ساتھ، ہم نے ایک دفعہ اس کو کٹوا کے نالیوں میں پھینک دیا، اس کی وفا تو دیکھے 3 دن بعد پھر آ گئی کہ اب تو شرم کر لے، ہم نے 50 روپیہ نکالا، 100 نکالا، حمام پہ چلے گئے اور ادھر حجام کو کہا کہ اس کو پھر مونڈ کے رکھ دے، اس نے پھر لشتر چلایا اور اس کو مونڈ کے رکھ دیا۔ ارے حضور کی سنت کہاں سجا رہے ہو؟ کیا اس کو گھر کی اونچی جگہ پہ حفاظت کے ساتھ وہ رکھے گا یا پاؤں کے نیچے روندے گا، نالیوں کے اندر جائے گی؟ ارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت والا جوتا مبارک، نالین مبارک، اگر ابھی یہاں پہ اعلان ہو جائے کہ حضور کے نالین کی زیارت ہوگی، میں کہتا ہوں پورا علاقہ اکٹھا ہو کے آ جائے گا، حالانکہ کوئی تصدیق بھی نہیں کہ واقعی حضور نے پہنا تھا یا نہیں، کوئی اور ہو۔ آج حضور کے نال مقدس کی شکل کی طرح کے نالین ہم ربیع الاول شریف میں بطور خاص اپنے سینے پہ سجاتے ہیں، کپڑوں پہ لگاتے ہیں اور ان کو چوم کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، یہ وہ نال نہیں ہے جو حضور کا تھا۔ ارے اس کی شکل اس جیسی بنائی گئی ہے، پھر بھی ہم اتنا ادب کرتے ہیں، اگر نیچے پڑا ہو تو ہم چوم کی آنکھوں پہ لگائیں گے، بچے نے نیچے ڈالا تو اس کو تماچا ماریں گے،
وہاں پہ ہماری غیرت جاگتی ہے. جو ہمارے منہ پہ سنت مصطفیٰ ہے تو ساری زندگی میرے آقا نے سجائی ہے. یہ پاؤں میں روندی جا رہی ہے, نالیوں میں گندے پانی میں جا رہی ہے, ہم اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ تو خدا را باز آ جائیں ہم ان کاموں سے, باز آ جائیں, ایسا نہ کریں. حضور کیا فرماتی ہیں؟ عبادت گزار بننا ہے تو اتق المحارم, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. آج شادیوں پہ ہمارے ہاں بھی یہ بدقسمتی سے رواج بن گیا ہے کہ دلہن والے دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں. اللہ کرے تو یہاں پہ نہ ہو, کچھ جگہ پر میں نے دیکھا ہے دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ سونا اور چاندی میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے. جس نے یہاں پہ سونا پہنا دنیا میں آخرت میں وہ سونے کے جواہرات اور مطلب سونے کے زیورات سے محروم رہے گا. تو حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہیں سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. حضور کی بارگاہ میں آ کے سامنے بیٹھنے لگے, حضور نے منہ موڑ لیا. دوسری طرف بیٹھنے لگے, حضور نے وہاں سے منہ موڑ لیا. تیسری طرف بیٹھنے لگے, ادھر سے حضور نے منہ موڑ لیا. چاروں طرف بندہ گھوما لیکن حضور نے منہ موڑ لیا. سمجھ گیا کہ شاید میں نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے کہ جو حضور دیکھنا پسند نہیں کر رہے. بالآخر استفسار کیا, یا رسول اللہ کون سی خطا ہو گیا, کرم فرمائیے, نشاندہی کیجیے. حضور نے فرمایا کہ جو تو نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یہ انگوٹھی تجھے نہیں جچتی ہے, میری امت کے مردوں پر سونا حرام ہے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے کہا ہاتھ آگے کر. ہاتھ آگے کیا, میرے آقا نے انگوٹھی نکالی, انگلی سے پھینک دی. اب سونا ہے, سونے کی انگوٹھی پڑی ہے. حضور کی محفل برخاست ہوئی, مجلس ختم ہوئی, صحابہ گھر جانے لگے. حضور وہاں سے اٹھ گئے. اب یہ صحابی بھی اٹھ کے گھر چلے گئے. صحابہ پیچھے دوڑے, ہو میاں اپنی انگوٹھی تو لے کے جا. حضور نے پہننے سے منع کیا, یہ تو نہیں کہا کہ اس کو لینا ہی نہیں ہے, اس کو بیچ کے کوئی اور کام کاج کر لینا. اب سنیے اس صحابی کے الفاظ, اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں صحابی؟ کہتے ہیں واللہ لا آخذ ابدا ما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے صحابہ, میرے آقا نے جس چیز کو پھینک دیا ہے میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا. جس چیز کو پھینک دیا ہے, ارے بتاؤ مجھے حضور نے کس کس چیز کو پھینکا ہے, کس کس چیز کے کرنے سے منع کیا ہے؟ بتاؤ مجھے. کئی حرام کام ایسے ہیں جو حضور نے کرنے سے منع کیا ہے, ہمارے دوست کر رہے ہیں. حضور کی امت ان میں مبتلا ہے, تو کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں؟ خدا را ان کاموں میں ہم نہ پڑیں. تو دینا ہے تو آپ دیں, بے شک قرآن پاک تحفے میں دے دیں کسی کو. ارے دینا ہے کسی کو سوٹ تحفے میں دے دیں. سونا کیوں پہنا رہے ہو؟ میرے آقا نے سونا پہننا حرام فرمایا ہے, اور جب تک سونا ہاتھ میں رہے گا, گلے میں ہار کی صورت میں رہے گا کسی مرد کے, فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. اور یہ آگ کا انگارہ ہم اپنے ہاتھ میں اپنے گلے میں لے کے پھر رہے ہیں. نہیں, یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس. فرمایا کہ حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہو, عبادت گزار بن جاؤ گے. کیا ہمیں پتہ نہیں ہے بازار میں چلتے وقت نگاہیں جھکا کے چلے, نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا. گلی میں سے اگر نوجوان لڑکے بھی جا رہے ہیں, صبح بچیاں بھی اسکول میں جا رہی ہیں, تو پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کوئی بدبخت دیکھ رہے ہوتے ہیں. سنیے حدیث اور ڈر جائیے. حضور فرماتے ہیں کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے. اب دیکھیں, یہ نوجوانوں سے میں مخاطب, میری ملت کے جوان ذرا ہوش کے ناخن لے. اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر دیکھ میرے آقا کی زبان سے تو انسان ہے یا شیطان ہے. جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے. تو نہیں, ایسا نہیں کرو. فرمایا جس نے ایک نظر کسی پر حرام کی ڈالی, 40 دن اسے عبادت کے اندر لطف نہیں ملے گا. آج عبادت کو دل کیوں نہیں کرتا؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں, مفتی صاحب نماز پڑھتے ہیں تو برے خیال آتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں برے خیال آتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیجئے. ارے تو نے تصور مدینہ میں کب نماز پڑھی ہے کہ تجھے برے خیال نہ آئے؟ تو نے نگاہ کی حفاظت کب کی ہے تجھے برے خیال نہ آئے؟ نہیں میرے دوست, یہ ہمارے کام نہیں ہے. ابو ہریرہ کو جو 5 وصیتیں فرمائیں, ان میں سے سب سے پہلے کیا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. شادیوں پہ شراب چل رہا ہے, اب تو شراب کو پانی کہا جا رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ. جی پانی لے آؤ. قرآن فرماتا ہے انما الخمر والمیسر, کہ بے شک شراب
اور جوا، پھانسے، یہ سارے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو، فاجتنبوہ، اور ایسے بچو۔ لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، خدا را اپنی زندگی کو بدلیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اگر غنی ہونا چاہتا ہے تو پھر اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے۔ 2 ہیں تیرے پاس تو 4 کے چکر میں نہ پڑ، 4 ہیں تو پھر 8 کے چکر میں نہ پڑ، 8 ہے تو اس کو 16 بنانے کے چکر میں نہ پڑ۔ تیری جیب میں کچھ ہے تو کہے الحمدللہ، کچھ نہیں ہے تو پھر بھی پڑھ الحمدللہ۔ ارے جس نے کسی کو جولیاں بھر بھر کے دی ہیں وہی مالک تیرا بھی ہے، اگر ان کو دے سکتا ہے تو تجھے بھی دے سکتا ہے۔ اس کی بارگاہ سے مانگ ضرور، لیکن واویلا نہ کر، ناشکری نہ کر، شکر کے کلمے پڑھ۔ وہ کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر کرتا آ، ہم نعمتوں کا منہ اور کھولتے آئیں گے، نعمتیں تیری طرف اور بڑھیں گی۔ اور فرمایا کہ سب سے غنی ہونا چاہتا ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے۔ اور آگے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، مومن بن جائے گا۔ آج ہم مومن کہلاتے ہیں، لیکن حدیث میں مومن کس کو کہا گیا؟ کہ جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہمارا سارا شہر دوست ہوگا، بہر کے کئی لوگ بڑے بڑے ہمارے دوست ہوں گے، جس کے ساتھ دیوار بھی سانجھی ہے، جس کے ساتھ گلی بھی سانجھی ہے، اس سے ہم بولنے تک بھی تیار نہیں ہیں۔ ارے پڑوس، حضور فرماتے ہیں پڑوسی کے اتنا حقوق اللہ پاک نے بھیجے ہیں میری طرف کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں نہ حصے دار بنا دیا جائے۔ تو فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو صحیح مومن بن جائے گا۔ اور فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کر تو مسلمان بن جائے گا۔ آج ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا گھر ایک اچھا ماحول اس میں بنا رہے، ہمارے بچے پڑھے لکھے ہوں، سارے لوگ مجھ کے ساتھ، میرے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش آئیں۔ تو جیسا آپ کا مطالبہ ہے اپنی ذات کے لیے، یہی آپ دوسروں کو پیش کریں، آپ کی مانگی ہوئی چیز خود بخود آپ کی طرف آ جائے گی۔ ارے آپ کسی سے نفرت آمیز لہجے میں بات کریں تو وہ آپ سے مسکرا کے بات کرے گا، آپ کے لیے پھول پیش کرے گا؟ نہیں، محبت چیز ہی ایسی ہے، جتنا بانٹتے جاؤ گے اتنا تمہاری طرف بڑھتی آئے گی۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا ہے کہ کافی دن سے میں بیمار ہوں اور میرے بچے بھی بیمار ہیں، تو میں ٹھیک کیسے ہوں گا؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا شروع کر، مسکرا کے لوگوں کو مل، وہ لوگ تجھے مسکرا کے ملیں گے تو یہ خوشی تجھے جو ملے گی یہ خوشی بیماری کو بھلا دے گی۔ تو آج ہم اپنے آپ کے اندر ایک پوری ہسپتال بنے ہوئے ہیں، ذہنی ٹینشنیں الگ ہیں، قلبی بے اطمینانی، بے سکونی الگ ہے۔ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات سے روگردانی کیا، پھر سکون کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، سکون ہمارے آگے دوڑ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکنے والے بنتے تو پھر یہ کیفیت ہماری نہ ہوتی۔ 5ویں وصیت حضور نے فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ الضِّحْكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اور تھڑوں پہ بیٹھ کر، محفلوں میں بیٹھ کر، دکانوں پہ بیٹھ کر ٹھا ٹھا کر رہے ہوتے ہیں، قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں القہقہۃ من الشیطان، کہ کہا شیطان کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ زیادہ ہنسو نہیں، زیادہ رویا کرو کہ اللہ کو تمہارا رونا پسند ہے۔ ہم نے سکون تلاش کیا ہے ہنسنے میں، حالانکہ کئی سکون ایسے ہیں جو رونے کے اندر پوشیدہ ہے۔ کبھی رات کو مصلی بچھا کر اکیلے بلب بند کر کے 2 رکعت نوافل ادا کر کے دیکھو، پھر روو، پھر صبح اس کو مزہ بھی محسوس کرو۔ وہ رات تمہیں کبھی نہیں بھولے گی جو رب کی بارگاہ کے اندر رو کے گزاری ہے۔ آج ہم روتے ہیں لیکن دوسروں کے سامنے اپنی مجبوریوں کا رونا روتے ہیں، کبھی رب کے سامنے نہیں روتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور برگزیدہ بندہ بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔